أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی سلسلہ علی احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. فرمایا بدر 14ویں کے چاند کو بھی کہتے ہیں. اس سے 14ویں صدی میں اللہ تعالیٰ کے نصرت کے اظہار کی طرف بھی ایما ہے، اور یہ 14ویں صدی وہی صدی ہے جس کے لیے عورتیں تک کہتی تھیں کہ 14ویں صدی خیر و برکت کی آئے گی. خدا کی باتیں پوری ہوئیں اور 14ویں صدی میں اللہ تعالیٰ کے منشا کے موافق اس میں احمد کا بروز ہوا، اور وہ میں ہوں جس کی طرف اس واقعہ بدر میں پیش گوئی تھی، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا. مگر افسوس کہ جب وہ دن آیا اور 14ویں کا چاند نکلا تو دکاندار اور خود غرض کہا گیا. افسوس ان پر جنہوں نے دیکھا اور نہ دیکھا، وقت پایا اور نہ پہچانا. وہ مر گئے جو ممبروں پر چڑھ چڑھ کر رویا کرتے تھے کہ 14ویں صدی میں یہ ہوگا، اور وہ رہ گئے جو اب ممبروں پر چڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ جو آیا ہے وہ معاذ اللہ کاذب ہے. ان کو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے اور کیوں نہیں سوچتے؟ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بدر ہی میں مدد کی تھی، اور وہ مدد اذلہ کی مدد تھی. جس وقت 313 آدمی صرف میدان میں آئے تھے اور کل 2-3 لکڑی کی تلواریں تھیں، اور ان 313 میں زیادہ تر چھوٹے بچے تھے. اس سے زیادہ کمزوری کی کیا حالت ہوگی؟ اور دوسری طرف ایک بڑی بھاری جمعیت تھی، اور وہ سب کے سب چیدہ جنگ آزمودہ اور بڑے بڑے جوان تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظاہری سامان کچھ نہ تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ دعا کی، اللہم ان اہلکت ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا. یعنی اے اللہ، اگر آج تو نے جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا. سنو، میں بھی یقیناً اس طرح کہتا ہوں کہ آج وہی بدر والا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک جماعت تیار کر رہا ہے. وہی بدر اور اذلہ کا لفظ موجود ہے. کیا یہ جھوٹ ہے کہ اسلام پر ذلت نہیں نہ آئی، نہ سلطنت ظاہری میں شوکت ہے؟ ایک یورپ کی سلطنت منہ دکھاتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، اور کیا مجال ہے جو سر اٹھائیں؟ اس ملک کا حال کیا ہے کہ اذلہ نہیں ہیں. ہندو بھی اپنی طاقت میں مسلمانوں سے بڑے ہوئے ہیں. کوئی ایک ذلت ہے جس میں ان کا نمبر بڑا ہوا نہیں. جس قدر ذلیل سے ذلیل پیشے ہیں وہ ان میں پاؤ گے. ٹکر گدھا مسلمانوں ہی میں ملیں گے. جیل خانوں میں جاؤ تو جرائم پیشہ گرفتار مسلمان ہی پاؤ گے. شراب خانوں میں جاؤ کثرت سے مسلمان. اب بھی کہتے ہیں ذلت نہیں ہوئی. کروڑا ناپاک اور گندی کتابیں اسلام کے رد میں تالیف کی گئیں. ہماری قوم میں مغل سید کہلانے والے اور شریف کہلانے والے عیسائی ہو کر اسی زبان سے سید المعصومین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسنے لگے. صفدر علی اور عماد الدین وغیرہ کون تھے؟ امہات المومنین کا مصنف کون ہے جس پر اس قدر واویلا اور شور مچایا گیا اور آخر کچھ بھی نہ کر سکے؟ اس پر بھی کہتے ہیں کہ ذلت نہیں ہوئی. کیا تم تب خوش ہوتے کہ اسلام کا رہا سا نام بھی باقی نہ رہتا؟ تب محسوس کرتے کہ ہاں اب ذلت ہوئی ہے. میں تم کو کیوں کر دکھاؤں یہ اسلام کی حالت ہو رہی ہے. دیکھو، میں پھر کھول کر کہتا ہوں کہ یہی بدر کا زمانہ ہے. اسلام پر ذلت کا وقت آ چکا ہے، مگر اب خدا نے چاہا ہے کہ اس کی نصرت کرے. چنانچہ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اسلام کو براہین اور حجج ساتیہ کے ساتھ تمام ملتوں اور مذہبوں پر غالب کر کے دکھاؤں. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک زمانہ میں چاہا ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو. اب کوئی نہیں جو اس کو روک سکے. جس طرح پہلے صحابہ کے زمانہ میں چاروں صفات کے خاص تجلی ظاہر ہوئی تھی، اب پھر وہی زمانہ ہے اور ربوبیت کا وقت آیا ہے. نادان مخالف چاہتے ہیں کہ بچے کو الگ کر دیں، مگر خدا کی ربوبیت نہیں چاہتی. بارش کی طرح اس کی رحمت برس رہی ہے. یہ مولوی حامی دین کہلانے والے
مخالفت کر کے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں، مگر یہ نور پورا ہو کر رہے گا اسی طرح پر جس طرح پر اللہ نے چاہا ہے۔ یہ خوش ہوتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں جب پادری اٹھ کر کہتے ہیں کہ تمہارا نبی مر گیا اور زندہ نبی مسیح ہے، اور مس سے شیطان سے مسیح بچا ہوا ہے، اور مسیح نے ہی مردوں کو زندہ کیا۔ یہ بھی تائید کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں چڑیاں بھی بنایا کرتے تھے۔ ایک شخص معاہد میرے پاس آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ مسیح جو چڑیاں بنایا کرتے تھے اب تو وہ بہت ہو گئی ہوں گی، کیا فرق کر سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مل جل گئی ہیں۔ اس طرح پر ان لوگوں نے مسیح کو نصف خدائی کے دعوے دار بنا دیا ہے۔ ایسا ہی انہوں نے دجال کی نسبت مان رکھا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا۔ افسوس، قرآن تو لا الہ الا اللہ کی تلوار سے تمام ان باطل معبودوں کو قتل کرتا ہے جن میں خدائی صفات مانی جائیں۔ پھر یہ دجال کہاں سے نکل آیا؟ سورہ فاتحہ میں یہودی اور عیسائی بننے سے بچنے کی دعا تو سکھلائی، کیا دجال کا ذکر خدا کو یاد نہ رہا تھا جو اتنا بڑا فتنہ تھا؟ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں کی عقلیں ماری گئیں اور یہ اس کے مصداق ہیں یکے برسرے شاخ و بن میں برید۔ یہ لوگ جب اس طرح سے اسلام کو ذلیل کرنے پر آمادہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن شریف کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے 14ویں صدی کے سر پر مجھے بھیجا۔ کیا نہیں دیکھتے کہ کس طرح پر اس کے نشانات ظاہر ہو رہے ہیں؟ خسوف و کسوف رمضان میں ہو گیا، کیا ہو سکتا ہے کہ مہدی موجود نہ ہو اور مہدی کا نشان پورا ہو جاوے؟ کیا خدا کو دھوکہ لگا ہے؟ پھر اون بیکار ہونے پر بھی مسیح نہ آیا، آسمان اور زمین کے نشان پورے ہو گئے، زمانے کی حالت خود تقاضا کرتی ہے کہ آنے والا ہے، مگر یہ تکذیب ہی کرتے ہیں۔ آنے والا آ گیا، ان کے تکذیب اور شور و بکا سے کچھ نہیں بگڑے گا۔ ان لوگوں کی ہمیشہ سے اسی طرح کی عادت رہی ہے، خدا کی باتیں سچی ہیں اور وہ پوری ہو کر رہتی ہیں، پس تم ان بد صحبتوں سے بچتے رہو اور دعاؤں میں لگے رہو اور اسلام کی حقیقت اپنے اندر پیدا کرو۔ وقت تھا، وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔